نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا یہ سفر ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے احوال کی جانب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں سیدۃ النساء فرمایا کہ سب عورتوں کی سردار، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیرت و صورت میں، چال ڈھال میں، گفتار کردار میں کسی کو ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ یہ بلند مرتبت شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے محبت کا ایک لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پیار سے انہیں ام ابیہا فرماتے تھے کہ اپنے ابا کی اماں، یعنی ایسی محبت کرنے والی اپنے ابا سے اور اپنے ابا پر ایسی جان چھڑکنے والی اور ایسی دیکھ بھال کرنے والی کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا لقب ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ جب ہم کئی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے ایک یا دو پہلو وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور کئی پہلو وہ مخفی ہوتے ہیں، لیکن ایسی شخصیت کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے روشنی کی طرح چمک رہا ہو اور ہمارے لیے لائق اتباع ہو، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال، ہمارے شاعر اقبال نے مسلمان خواتین کے لیے، خواتین اسلام کے لیے اسوۂ کاملہ اگر کسی خاتون کو قرار دیا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے اپنی بے مثال نظم میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو تین پہلوؤں میں تقسیم کیا: بیٹی، بیوی اور ماں، کہ ان تینوں پہلوؤں میں اور ان تینوں حالات میں سیدہ فاطمہ خاتون اسلام کے لیے ایک نمونہ اور ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اس سفر میں اور ان گھڑیوں میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے چند باتیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا حال اور زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جب ایک بیٹی کے طور پر آپ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش ظہور نبوت سے 5 برس پہلے ہوتی ہے، جس سال قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں اور اسی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ جس عبادت کے نور سے ان کا گھر چمک اٹھا تھا۔ پھر وہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب سیدہ خدیجہ بھی آپ کی تربیت کر رہی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ آپ کو
نصیحتیں فرماتے ہیں اور زندگی گزارنے سے آشنا فرماتے ہیں۔ اس دور میں ایک واقعہ ہمارے لیے بہت ہی نصیحت آموز ہے۔ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس دعوت کے مناسب کچھ زیور موجود نہیں تھا، تو حضرت خدیجہ وہاں جانے سے کچھ ہچکچا رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے اماں جان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، میں کچھ پریشانی کے آثار آپ کی پیشانی پہ محسوس کر رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مناسب زیور نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ گریز کر رہی ہوں۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے ابا جان نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمان بیٹی کا زیور اس کی نیکی اور اس کی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ ظاہری زیور نہیں تو تب بھی میں اس کی محتاج نہیں۔ ہماری نیکی اور ہماری پرہیزگاری، ہمارا تقوی، ہماری طہارت، یہی ہمارا زیور ہے۔ چنانچہ پورے اعتماد کے ساتھ اس مجلس میں، اس تقریب میں شریک ہوتی ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حضرت فاطمہ کے اس جواب سے سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی ان تقریبات کے لیے کتنے اسراف سے کام لیتے ہیں، اور مسلم خاتون، مسلم بیٹی کا جو اصل زیور ہے اس سے ہم ناآشنا رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کسی محفل میں شریک تھیں کہ خواتین باتیں کرنے لگ گئیں، اور جلد ہی وہ باتیں غیبتوں میں بدل گئیں، جیسا کہ اب بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ بے چین ہو کر اس محفل سے اٹھ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے غیبت کرنے اور سننے سے روکا ہے۔ یہ بچپن کی بات ہے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ان کی دختر محترمہ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور یہ بھی سبق ہے کہ کیسی ہی محفل کیوں نہ ہو اور کیسی ہی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر وہاں دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں سے اٹھ جانا یہ کوئی باعث عیب نہیں ہے۔ آپ 15 برس کی تھیں جب آپ کی والدہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اب آپ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں ہیں، اور وہ جو مرحلہ گزر رہا تھا دین کی دعوت کا اور اس راہ میں مخالفتوں اور ایذاؤں کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اب اپنی اماں جان کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دلاتی تھیں، اور آپ کے دکھ درد میں آپ سے وہ بات کہتی تھیں جس سے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ایک دن حرم کعبہ میں ابو جہل اور اس کے دوستوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سامنے عبادت میں مصروف تھے۔ ابو جہل کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا، کہنے لگا کہ آج فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے اور فلاں جگہ اس کی اوجھ پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھا کے لے آئے اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کی کمر پہ رکھ دے، تو دیکھو کہ کیا ایک نظارہ ہوگا، اس سے ہم لطف اٹھائیں گے اور ان کی تضحیک ہوگی۔ کسی اور کو تو حوصلہ نہ ہوا، لیکن وہ جو ازلی شقی تھا عقبہ بن ابی معیط، وہاں سے اٹھا اور جا کر وہ اوجھ لائے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دی۔ اونٹ کی اوجھ، نجاست بری اوجھ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پہ ہے اور آپ سجدے میں ہیں، سر نہیں اٹھا رہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے جا کر گھر یہ اطلاع دی کہ وہاں یہ حادثہ پیش آ گیا، تو سیدہ فاطمہ گھر سے دوڑی دوڑی آتی ہیں، بچپن ہے، اور آ کر
ابو جہل اور اس کے گروپ کو کچھ باتیں بھی سنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے اس اوجھ کو اتارا، اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی رو رہی ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبکی یا بنیا فإن اللہ مانع اباک، کہ بیٹیا رو نہیں، یقیناً اللہ تیرے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے اس شر سے بچایا۔ ناظرین کرام، سفر ہدایت میں آپ کی دوبارہ رفاقت پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بیٹی کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں بھی ساتھ نبھایا۔ میدان احد میں جب آپ زخمی ہوتے ہیں، چہرہ مبارک سے خون رواں تھا کہ جب آپ نے اپنے شوہر امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر آپ کے زخموں کو دھویا اور ان زخموں کو راکھ سے بھرا، اس موقع پر بھی آپ پر گریہ تاری تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جو در حقیقت اسلام کی اور دین کی خدمت تھی، اس میں آپ پوری تندہی کے وہ شریک رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ اسوہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے کہ اگر دین کے لیے اپنے والد کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس انداز میں بھی کام کرنا پڑے تو اس میں دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب علمی انداز میں دین اسلام پر حملہ کیا گیا، بنو نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا موقر وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ علمی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ تثلیث کا ابطال فرماتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات نہیں مانتے، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب علم آ جانے کے بعد پھر بھی جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے میدان میں آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں آؤ، ہم بھی اپنے آپ کو میدان میں لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو میدان میں لاؤ۔ پھر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ دن طے ہو گیا، ادھر بنو نجران کا وفد کھڑا تھا اور ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے اپنے گھر سے نمودار ہوتے ہیں کہ آگے آپ ہیں اور گود میں حسین ہیں، اور ایک انگلی کے ساتھ حضرت حسن کو لیا ہوا ہے، اور آپ کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں، اور جناب امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یہ ایک قافلہ لے کر، یہ قافلہ نور لے کر آپ بنو نجران کے سامنے گئے اور کہا کہ آؤ اب مباہلے کے لیے۔ اس موقع پر ان میں جو سمجھدار تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ نورانی چہرے ہیں، اگر یہ پہاڑ پر بھی بد دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، دیکھو اس مباہلے میں ان کے مقابل نہ آنا ورنہ تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، ان کی اطاعت قبول کر لو، جزیہ دینا قبول کر لو، لیکن اس بد دعا کے مقابلے میں ان کے سامنے نہ آنا۔ اس موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ آئیں، حالانکہ یہ ایک بڑا مرحلہ تھا، بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کے لیے اگر اپنا گھرانہ بھی میدان میں لانا پڑے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جو گھر کے افراد ہیں
ان کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اسوہ ہے کہ جب دین کے لیے قربانی دینے کا مرحلہ آئے، کسی بھی رنگ کی قربانی ہو تو اس میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیٹی کے طور پر تھی۔ بیوی کے طور پر بھی ان کا کردار بڑا عظیم الشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر ان کا مہر ادا کیا، اور اسی مہر کی رقم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کا ساز و سامان تیار کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بیٹی کا جہیز دینا ضروری ہے، اور یہ رسم اتنی بھیانک رسم بن گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں بیٹیاں نکاح کے بغیر رہ جاتی ہیں یا عمر ان کی گزر جاتی ہے، اور اس کی بنیاد حضرت فاطمہ کے اس جہیز کو بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وہ جہیز ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گرہ سے نہیں دیا، بلکہ حضرت علی نے جو مہر دیا تھا اسی سے ان کے گھر کا ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا تھا، اس لیے کہ آپ جہاں حضرت فاطمہ کے والد تھے وہاں سیدنا علی کے سرپرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو دوسری بیٹیوں کا نکاح کیا ہے وہاں ہمیں جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہٰذا جس جہیز کو بنیاد بنا کر اتنا اچھالا گیا ہے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ جب اپنے گھر میں آباد ہوتی ہیں، اب وہاں ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں، لہٰذا گھر کی ذمہ داریوں سے میں سبکدوش ہوں، ایسا نہیں، بلکہ گھر کا سارا کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ برتن دھونے کا کام وہ ہے، جھاڑ پھونچ کا کام ہے، اور آٹا پیسنا، چکی چلانا، یہ سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ خود کیا کرتی تھی۔ باہر کے کام حضرت علی وہ کیا کرتے تھے، اور اس کام کرنے میں کوئی اپنے آپ کو وہ عیب نہیں سمجھتی تھی۔ ایک موقع آیا کہ جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود آٹا بھی پیسا اور وضو کیا اور نماز بھی پڑھی۔ حضرت علی نے جب یہ بات کہی کہ آپ نے بہت تکلیف اٹھائی تو فرمایا کہ وضو تو میں نے کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو چکی پیسی ہے یہ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کے لیے۔ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ ہم نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضایش در رضائے شوہرش، کہ سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ نوری اور آتشی فرشتے اور جنات وہ ان کے فرما بردار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رضا اپنے شوہر کی رضا میں فنا کر دی۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ایک بیوی کی حیثیت سے مسلم خواتین کے لیے روشن مثال ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ فاطمہ کیسی ہیں؟ تو حضرت علی نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ نعم العون علی العبادہ، کہ اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں میری کیا خوب مددگار ہیں۔ تو اصل چیز، اصل گھرانے کی بنیاد وہ عبادت پر اور تقوی پر ہونی چاہیے۔ شوہر کو اللہ کی بندگی میں بیوی کا مددگار ہونا چاہیے، بیوی کو اللہ کی بندگی میں اپنے شوہر کا ہمدرد اور غمگسار ہونا چاہیے، تاکہ گھر میں ایک عبادت کا ماحول پیدا ہو۔ ایک ماں کے طور پر حضرت فاطمہ کا اسوہ یوں ملتا ہے کہ جب آپ حسن اور حسین اور زینب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لوری دیا کرتی تھیں تو اس میں گانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن پاک کی آیات ان کے کانوں میں اونڈیلا کرتی تھی۔ یہی قرآن کی آیات ہیں جن کی روشنی میں انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، کہ جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں سن سن کر وہ جوان ہوتی ہے، تو پھر ایک تو وہ حسن ہیں کہ جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے اور امت کے عظیم مفاد کے لیے اپنی حکومت کی قربانی دی، اور دوسرے حسین ہیں کہ جنہوں نے
امت کو بچانے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے جو صحیح سیاسی نظام ہے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان اور اپنی اولاد کی قربانی دی۔ اور پھر زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جنہوں نے یزید کے دربار میں اپنی جرأت اور اپنی خطابت سے وہ کام کیا جو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی شہادت سے کیا تھا۔ تو یہ اولاد جو حضرت فاطمہ کی تاریخ عالم پر یہ جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ اصل میں ان کی تربیت اور قرآن کی وہ لوریاں ہیں جو کہ وہ بچپن میں ان کو سنایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت میں سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی بھی موجود تھے، کسی جواب کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، چپ رہے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، اور جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بے ساختہ فرماتی ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو دیکھنے نہ پائے۔ حضرت علی مجلس میں واپس تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی جواب آ کر عرض کیا۔ حضور مسکرائے، اس جواب کی تصویب فرمائی، تحسین فرمائی، اور یہ جملہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ جو جواب آیا گویا کہ اس میں نبوت کے نور کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جو بات کسی کو سمجھ نہ آئی وہ فاطمہ کی زبان سے اللہ نے کہلوائی۔ تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے جسم کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حیا کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزارا کرتی تھیں کہ وفات کے وقت بھی انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میرے جنازے کا اہتمام ایسا کیا جائے کہ میرا جسم نمایاں نہ ہونے پائے۔ آپ کی پوری زندگی جس حیا میں، طہارت میں، تقوی میں بسر ہوئی، غالباً اس کا یہ صلہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور بے لباس ہوں گے کہ عرش کے سرا پردہ سے ایک آواز آئے گی، کہنے والا کہے گا کہ اپنے سر جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یقیناً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ ایک بیٹی کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر اور ایک ماں کے طور پر مسلم خواتین کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ اللہ ہمیں انہی کی سیرت کو اپناتے ہوئے اور انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر میں آپ کے رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔